حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا۔ وہ اپنی ریاست میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا ہے، اور اس کے اس خدائی دعوے میں اس کا معاون ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو جاتا ہے، جادوگر ایک دن بادشاہ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کسی ٹائم بھی مجھے موت گھیرے گی، میں اس تمہارے کام اب زیادہ دیر آ نہیں سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری یہ خدائی دعویٰ برقرار رہے اور میرے بعد بھی تم ایسے حکومت کرتے رہو۔ تو میں چاہتا ہوں تم مجھے کوئی ایک ایسا بچہ دو جسے میں یہ جادو کا اپنا کام سکھاؤں، میرے مرنے کے بعد تمہاری سلطنت اسی طرح قائم رہے اور وہ تمہارے سارے کام کرتا رہے۔ بادشاہ کو جادوگر کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بادشاہ ایک جو بچہ ہوتا ہے، اس کے وزیروں مشیروں میں سے کسی ایک کا بچہ ہوتا ہے، بچے کو بادشاہ کے پاس بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیتا ہے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ اب بوڑھا جادوگر جب اسے جادو سکھانے کے لیے جس ٹائم پہ بلاتا ہے، وہ گھر سے جیسے ہی جاتا ہے تو رستے میں ایک راہب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیک باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اس وقت کا نیک انسان ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ بچہ بہت نیک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں اس کے دل میں اترنی شروع ہو جاتی۔ وہ راہب کے پاس کھڑا ہو کے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ دیر ہو جاتی جب وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے جادوگر کے سے سیکھنے کے لیے، تو جادوگر اسے اکثر سزا دیتا ہے، مارتا ہے، لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں ہے کہ مجھے کیا دیر ہوئی۔ پھر وہ واپس آتا ہے، جب بھی اس کا موقع ملتا ہے وہ راہب کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ راہب سے کہتا ہے کہ میں جب بھی یہاں کھڑا ہوتا ہوں دیر ہو جاتی تو مجھے میرا جادوگر مارتا۔ راہب کہتا ہے دیکھو تم مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو، تم ایسے کہو کہ میں گھر سے ہی دیر سے نکلا ہوں، تم سے مت بتانا کہ تم میرے پاس کھڑے ہو، ایسا نہ ہو تم کسی ازمائش میں پڑ گئے۔ وہ بچہ ایسے ہی کرتا ہے۔ دوبارہ جب جادوگر اس سے کبھی پوچھتا ہے تم کہاں تھے، تو وہ یہی کہتا ہے میں گھر سے دیر سے آیا۔ وہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن بچہ اپنے دماغ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ کیا راہب سچ حق پہ یا جادوگر صحیح ہے، کیا جادوگر کی تعلیمات صحیح ہے یا حق پہ۔ ایک دن ایک سانپ بستی والوں کا رستہ روک کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بچے کے دل میں بات آتی ہے کہ آج وقت ہے کہ میں چیک کروں کہ اس میں راہب کا مذہب صحیح ہے یا جو مجھے جادوگر سکھا رہا ہے تعلیمات وہ صحیح ہے۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب العالمین، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اگر یہ راہب کا مذہب سچا ہے تو میرے دل میں راہب کے لیے محبت ڈال دینا اور اس سانپ کو ہلاک کر دینا اس پتھر سے۔ لوگ دیکھتے ہیں اس کے پتھر لگتے ہی سانپ مر جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ جا کے راہب کو یہ بات بتاتا ہے کہ اب میرے دل میں یہ بات تو مجھے پتہ چل چکی ہے، تم حق پہ اور تم سچی بالکل صحیح انسان ہو، میں اب تمہاری پیروی کروں گا۔ راہب سمجھ جاتا ہے کہ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کے پردے کھل چکے ہیں۔ راہب اسے بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اب ایک بات بتاؤں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں چن لیا ہے خاص لوگوں میں، لیکن اب آگے تمہیں آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کوشش کرنا کسی کو مت بتانا کہ میں تمہیں یہ راستہ دکھانے والا میں ہوں۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، بات مان لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ راہب کے کہنے پہ جادوگر کو چھوڑ دیتا ہے، راہب کے کہنے پہ وہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہتا ہے اور نیک اللہ کا انسان بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری امداد کرنے لگ جاتا ہے، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بیماری لے کر بچے کے پاس آتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں بڑی برکت رکھتا ہے۔ اور جب بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم گھر بیٹھو، اب تم کسی کام کے نہیں۔ کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ ایک بچہ ہے، وہ بڑا نیک ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو تمہاری آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں گی، تم اس کے پاس جاؤ۔ وزیر کو ظاہر ہے آنکھیں کیسا انسان کی ہوتی ہیں، انسان کی ضرورت ہی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کسی طرح میری آنکھیں صحیح ہو جائیں، ابھی تو میں جوان ہوں، سب کام کر سکتا ہوں۔ وہ بچے کے پاس جاتا ہے۔ بچہ پہلے جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے یہی کہتا ہے کہ دیکھو خدا اوپر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، یہ خدا نہیں ہے بادشاہ۔ اگر تم اس خدا پر ایمان لاتے ہو جو اس نے ہمیں پیدا کرا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا، ہمیں کھلانے پلانے والا، تو میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، لیکن اس شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان اس خدا پہ لانا پڑے گا۔ وزیر جب اس کی باتیں سنتا، اس کی باتیں اس کو سچی لگتی ہیں اور اس کے دل پہ گھر کر جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری آنکھیں ٹھیک ہو یا نہ ہو، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا۔ وہ بچہ دعا کرتا ہے، وہ وزیر کی آنکھیں صحیح ہو جاتی، وزیر جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔
بادشاہ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو اندھا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں کیسے صحیح ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ میرے اوپر کافی چیزیں کھل چکی ہیں، میں یہ جان چکا ہوں جو اصل رب ہے، جو کائنات چلا رہا ہے، اس نے میری آنکھیں مجھے لوٹا دی اور اس کی وجہ ایک بچہ بنا۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے، بادشاہ بولتا ہے اس بچے کو بلاؤ، اور وزیر پہ بڑا خفا ہوتا ہے، وزیر کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ بولتا ہے بچے کو بلاتا ہے، بچے کو بولتا ہے تو اتنا بڑا جادوگر بن گیا، میں نے تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ آج تم اسی جادو کے زور پہ تو مجھے لوگوں کو صحیح کرتا پھر رہا اور میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جادو سیکھا ہی نہیں تھا، میں تو ایک راہب کے پاس جا رہا تھا، میں اس سے علم سیکھتا رہا، اور یہ چیز اللہ نے مجھ پہ کرم کر دی کہ اللہ نے میرے اوپر صحیح حق کھول دیا۔ وہ اس راہب کو بھی بلوا لیتا ہے، راہب سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اسے سکھایا ہے اور تم نے یہ میرے خلاف اس کو بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ راہب کا ایمان پکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بدبخت تم خدا ہو بھی نہیں سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کی ہے۔ بادشاہ جلال میں آ جاتا ہے، بادشاہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ آرے کے ساتھ جو راہب ہوتا ہے اس کو چیر دیتا ہے۔ اب راہب کے مرنے کے بعد پھر اس وزیر سے پوچھتا ہے کہ ہاں اب تم مجھے بتاؤ، تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بھی توحید کے آگے ڈٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں خدا نہیں مانتا، چاہے تم مجھے راہب کی طرح مار دو۔ وہ اسے بھی مار دیتا ہے، وزیر کو مار دیتا ہے۔ پھر بچے سے مخاطب ہوتا ہے، دیکھو تمہارے پاس کافی علم ہے، میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم سدھر جاؤ اور مجھے خدا مانو اور میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنا نائب بنا لوں گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بچہ کہتا ہے بالکل نہیں، میں تو اس پر ایمان لاتا ہوں جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، اور وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اسے وہاں سے نیچے پھینکنا، لیکن اس سے پہلے اس سے پوچھ لینا، اگر یہ ایمان لائے اور یہ مجھے خدا مان لے تو اسے واپس لے آنا، میں اس کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ اس کے وزیر جو مشیر ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں اوپر پہاڑ کی، جب چوٹی پہ لے کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ہاں بتا بادشاہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ وہ بچہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے ان سے بچا۔ پہاڑ اسی ٹائم لرزتا ہے، وہ سارے گر کے مر جاتے ہیں، بچہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے تمہیں جو لے کر گئے تھے وہ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچہ کہتا ہے وہ سب مر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا۔ وہ کہتا ہے رک میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اپنی بحری فوج کے سربراہ کو بلاتا ہے، بولتا ہے اسے سمندر میں لے جاؤ اور دیکھو جہاں پہ سمندر بالکل گہرا ہو اسے وہاں پھینکنا، لیکن اس سے پہلے اس سے پوچھ لینا کہ اگر یہ مجھ پر ایمان لے آئے تو اسے چھوڑ دینا۔ وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، جب اس کو کشتی کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں جا کے پوچھتے ہیں ہاں بتا بادشاہ پہ ایمان لاتا ہے، اسے اپنا رب مانتا ہے یا نہیں؟ وہ بچہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان بدبختوں سے بچا۔ کشتیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ہلنے لگ جاتی ہیں، وہ سارے ڈوب جاتے ہیں، بچہ پھر واپس آتا ہے، بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جب بادشاہ کو پریشان دیکھتا ہے، بچہ بولتا ہے دیکھو بادشاہ تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تمہیں، لیکن ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا جس سے تم مجھے مار کے یہ ثابت کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے ہو۔ بادشاہ بولتا ہے تم مجھے خدا کے لیے وہ طریقہ بتاؤ، میں تمہیں ہر حال میں مارنا چاہتا ہوں، میرا دبدبہ ختم ہو رہا ہے میری سلطنت میں، لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں شاید میں خدا نہیں ہوں۔ اور بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے ایک کھجور کے اوپر پھانسی پہ لٹکا دو اور میری ترکش سے ایک تیر لو اور کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس بچے کے رب کے نام پہ مجھے مار دوں۔ وہ بادشاہ اس ٹائم مان جاتا ہے، وہ پوری اپنی سلطنت کو اکٹھا کرتا ہے ایک گراؤنڈ کے اندر، اس بچے کو لٹکا دیتا ہے۔ جب اس بچے کو لٹکاتا ہے تو اور تیر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس بچے کے خدا کے نام پہ یہ تیر چلاتا ہوں۔ وہ تیر بچے کو لگتا ہے، بچہ وہاں پہ مر جاتا ہے۔ بچہ مر جاتا ہے لیکن اس کی قوم پلٹ جاتی، بچے نے اپنا کام کر دیا ہوتا ہے، قوم پلٹ جاتی، وہ سمجھ جاتی یہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جو اس بچہ جو تعلیمات دے رہا تھا، خدا وہی ہے۔ بس بادشاہ جب یہ دیکھتا ہے واپس آتا ہے محل میں، اس کے وزیر بولتے ہیں جس چیز سے آپ ڈرتے تھے وہی ہوا، آپ کی قوم آپ سے پلٹ گئی ہے، وہ آپ کو خدا ماننے کو تیار نہیں۔ بادشاہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے آگ کے گڑھے کھدواتا ہے اور اس میں آگ جلاتا ہے، اور لوگوں کو جو اس کو مانتے ہیں، جو لوگ پھر جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جو نہیں پھر ان کو آگ میں پھینک دو۔ وہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو آگ میں پھینکتا ہے۔ ایک ماں اور ایک نیک عورت ہوتی ہے اور ایک اس کا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، جب وہ آگ کی لپٹیں دیکھتی ہے تو ایک ممتا کا ہوتا ہے ایک معاملہ کہ اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس جھوٹے خدا کو
ऊपर ऊपर से मान लेती हूँ, अंदर से तो मैं अपने रब को मानती हूँ। वो बच्चा उस टाइम बोलता है, कहता है नहीं माँ, तेरा और जन्नत का रास्ता बस यही है, तू कूद जाए इस आग में, ये सही रास्ता है जो तूने अपनाया हुआ, ये बादशाह बदबख्त है, इसकी बातों में मत आना। वो औरत भी कूद जाती। इस वाक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करा। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 60 साल गालबन पहले का वाक़या है। इसको अल्लाह ताला ने 15वें पारे में भी थोड़ी सी इसका नक्शा खींचा है कि जो लोग तौहीद पे डट जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी नहीं भूलता। दुनिया में भले कहीं अल्लाह कहता है कि मैं उनको आजमाइश में डाल देता हूँ, मैं उनका साथ नहीं देता, वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में उनके लिए एक अलग इनाम है। जो लोग उस टाइम मर गए वो सारे शहीद हो गए, और वो अल्लाह ताला ने उनका जन्नत, बाजार दुनिया में उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आखिरत में एक भरपूर मकाम। दुआ में याद रखिएगा।